إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینیوں ملی بھائیوں، ایک مسئلہ، ایک پریشانی اور ایک ٹینشن جو ایک عالمی مسئلہ، پریشانی اور ٹینشن بنا ہوا ہے، وہ ہے شراب اور نشہ لانے والی چیزیں۔ شراب چاہے پی جائے، چاہے ڈرگس کی شکل میں، چرس کی شکل میں اور انجیکشن کی شکل میں اسے لیا جائے، بہرحال وہ نشہ آور چیز ہے، اور یہ انسان کی 5 بنیادی ضرورتوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ سب سے پہلے نشہ لانے والی چیزیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان شرابی نہیں ہو سکتا، ایمان اور شراب ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شراب سے متعلق 10 لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شرابی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے اوپر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ پوچھا گیا طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہنمیوں کے بدن سے رسنے والا پیپ یا خون۔ اور پھر شراب ایک انسان کی جان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ سروے کا کہنا ہے کہ دنیا میں مرنے والے لوگوں میں سے ہر 20 میں سے ایک شرابی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو شراب پینا دراصل اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ شراب کی وجہ سے ایک انسان اپنی عقل کا بھی سودا کرتا ہے۔ جی ہاں، قیمتی عقل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل خریدنے والی چیز ہوتی تو ایک انسان بازار میں مہنگے داموں پیسے دے کر عقل خرید سکتا تھا، لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر جو ایسی چیز خریدتے ہیں جو ان کی عقل کو فاسد کر دے۔ جی ہاں، پیسے دے کر اپنی جان گنوانے والی چیز، اپنی عقل کو خراب کرنے والی چیز ایک انسان خریدتا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرتا ہے۔ قطعاً نہیں، وہ عقل مند نہیں بلکہ گنوار ہے، بیوقوف ہے، جو اپنی عقل کو فاسد کرتا ہے، اپنے پیسے کو برباد کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت کو برباد کرتا ہے۔ شرابی کو کوئی پسند نہیں کرتا، سب لوگ اس کو کچرا سمجھتے ہیں، سب لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، سب لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، اس کے بچے بھی اس کو گالی دیتے ہیں، اس کے گھر والے بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کے سماج کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔
تو ایسا کام کیوں کرنا چاہیے کہ سب لوگ اس پہ اوپر تھوکے؟ تو گویا کہ شراب سے عزت بھی پامال ہوتی ہے، اور شراب کی وجہ سے عقل بھی جاتی ہے، شراب کی وجہ سے دین بھی جاتا ہے، شراب کی وجہ سے جان بھی جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ شراب ایک برائی نہیں ہے، بلکہ یہ ہزار برائیوں کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، اتقوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے بچو، نشہ لانے والی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ یہ تمام خبیث چیزوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، سر چشمہ ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی، ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی، تو اس نے اس سے مرد کو اپنی لونڈی کے ذریعہ بلایا اور کہا کہ گواہی دینے کے لیے آپ چلیے۔ چنانچہ وہ گیا اس نیت سے کہ گواہی دینی ہے، لیکن جب گھر میں داخل کیا گیا اسے، تو اس کے سامنے ایک خوبصورت عورت آئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے گواہی دینے کے لیے نہیں بلائی، بلکہ اس لیے بلائی ہوں کہ یا تو تم مجھ سے بدکاری کرو، یا اس شراب میں سے پیو، یا اس بچے کو قتل کرو۔ 3 آپشن ہے، یا تو بدکاری کرو، یا تو مٹکے سے شراب پیو، یا اس بچے کو قتل کرو۔ اس نے سمجھا اپنے طور پر کہ شراب کے کچھ گھونٹ پی لینا آسان ہے، بدکاری کرنے سے اور بچے کو قتل کرنے سے۔ اس نے کہا کہ مجھے شراب پلا دو۔ جب اس نے شراب پیا تو اس نے نشے میں اور مانگ کی، چنانچہ اور اس کو شراب دی گئی، یہاں تک کہ شراب کے نشے میں اس نے اس عورت سے بدکاری بھی کر لی اور پھر اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ لہذا شراب سے بچو کہ شراب اور ایمان ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شراب ایک برائی کو اکٹھا نہیں کرتی، بلکہ بہت ساری برائیوں کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر شراب کی یہ وبا مسلم سماج میں بھی کیوں پائی جاتی ہے۔ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو وقت تھا کہ شراب کی حرمت ابھی اتری نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک وقت کے ساتھ حرام ٹھہرایا۔ لوگ رسیہ تھے شراب کے، شراب ان کی گھٹی میں سمائی ہوئی تھی، مدینہ میں ہر جگہ شراب پی جاتی تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، پانسے اور بت یہ سب گندی چیزیں ہیں، میڈ ان شیطان ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعہ تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے۔ شراب اور جوا تمہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ 5 نقصانات بتائے گئے تھے۔ جب یہ آیت تلاوت کی گئی مدینہ کے ایمان والوں کے بیچ اور کہا گیا کہ آج سے شراب حرام ہو چکی ہے، کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، کوئی تفتیشی ایجنسی نہیں ہے، ایک منادی آتا ہے مدینہ کی گلیوں میں، قرآن کی یہ آیت سناتا ہے۔ کیا ایمان تھا ان کا کہ سنتے ہی جن کے منہ میں جام تھا انہوں نے پھینک دیا، جن کے پاس مٹکے تھے ان کو بہا دیا، اور جن کے پاس شراب کا بوتل تھا اسے بھی بہا دیا۔ یہاں تک کہ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ لگتا تھا کہ مدینہ میں سیلاب آ چکا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ ایک ایمان والا اگر سنے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہے تو کاہے کو اس کا ارتکاب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت یہ ہے کہ یہی ایمانی جذبہ پیدا کیا جائے، یہی
ضمیر کی بیداری پیدا کی جائے۔ جب ایمانی جذبہ آتا ہے، ضمیر کی بیداری آتی ہے، تو ایک مسلمان کسی صورت میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نیک صحبت اختیار کریں، کیونکہ ایک انسان جیسی صحبت میں ہوتا ہے اسی صحبت کا اثر وہ قبول کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نیک صحبت میں رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے اسے غور کر کے دیکھنا چاہیے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو ایمانی جذبہ، دین کی اپنی زندگی میں اطاعت اور پھر نیک صحبت اگر ہماری زندگی میں آتی ہے تو ایسی چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے قانون بھی ہے، اور الحمدللہ کویت حکومت نے سخت سے سخت قانون بنایا ہوا ہے ایسے مجرموں کے لیے۔ لہذا ہمارے سماج میں ایسے مجرم پائے جاتے ہیں تو ہماری دینی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے مجرموں کے بارے میں ہم خبر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين، اللهم امطر شعبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔